نعبد وإياك نستعين۔ آج میں بات کروں گا، حقیقت بتائیں گے جناب اسپیکر، یہ اسمبلی 4.5 کروڑ پختونوں کی امانت ہے اور نمائندہ جرگہ ہے اس صوبے کا۔ ہم قبائل شامل ہو گئے ہیں اس صوبے میں، اور آج جناب اسپیکر ایک قبائلی وزیر اعلیٰ ہے اس صوبے کا۔ اس صوبے میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے صوبے میں اور قبائلی بیلٹ میں۔ ادھر جرگہ ہو گیا اس اسمبلی میں، جناب اسپیکر اس اسمبلی میں داؤد صاحب بیٹھ جائیں اپنی سیٹ پہ۔ ایک امن جرگہ ہو گیا اور اس میں آپ کا کردار بہت اہم تھا کہ سارے سٹیک ہولڈر کو اس چھت تلے جمع کیے، اور اس امن جرگے میں تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندگی تھی، مشران اور قبائلی عمائدین اس میں موجود تھے۔ اس میں متفقہ فیصلے ہو گئے اور اس نکات اور جو اعلانیہ بیانیہ جو بن گیا تھا، ابھی آپ نے ڈیٹیل سے اس بیانیے کو بتایا، اور اس میں 19 نکات تھے اور اس پہ تمام سٹیک ہولڈر متفق تھے۔ ہمارا مطالبہ اس اسمبلی کا جناب اسپیکر صاحب یہ ہے کہ اس فیصلے کو، اس امن جرگے کے فیصلے کو معنوعاً تسلیم کیا جائے اور وہ امپلیمنٹ ہو، اور یہ کہ افغانستان کے ساتھ بات کیا جائے، کیونکہ وہ ہمارا برادر ملک ہے، اور بات چیت مذاکرات میں اس صوبے کی اور قبائل کی نمائندگی ہو، اور وہ بات چیت اسلام آباد اور کابل میں کیا جائے۔ اس کے اچھے نتائج ہوں گے۔ جناب اسپیکر، ہم اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھ لیں گے اور ان کو سن لیں گے، اور کابل کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کوئی اور نہیں، پاکستان ہی سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مدد کر سکتا ہے افغانستان میں امن اور ترقی کے لیے۔ جناب اسپیکر، اندرونی مسائل اس ملک کا سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر عمران خان جیل میں ہے اور وہ آئسولیشن میں ہے، اس کو آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو کو نہیں ملنے دیتا ہے، وکلاء اور ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیتا ہے، عدالت کا حکم نہیں مانتا ہے، عدالت کی حکم عدولی ہو جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس پر سیاسی کیسز ہے۔ اگر اس خطے میں اور اس ملک میں امن اور استحکام چاہتے ہو تو عمران خان کو رہا کیا جائے، سب مسئلوں کا حل وہی ہے۔ جناب اسپیکر، جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے 26ویں اور 27ویں آئین
ایک غیر جمہوری اور غیر قانونی طریقے سے پاس کیا جا رہا ہے، اور ابھی 28واں اس کا بھی نام سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں کیا کر رہے۔ جناب اسپیکر، عجیب کشمکش ہے، اور اوپر سے دیکھ لو جو الیکشن اس ملک میں ہو رہے ہیں، کل جو انہیں 18 ہری پور کا اور پنجاب کے مختلف حلقوں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن، یہ سارا یہ 25 کروڑ عوام بھی دیکھ رہا تھا اور باہر دنیا بھی دیکھ رہا تھا کہ لوگ نکلتے ہیں عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، اور ووٹ دیتے ہیں عمران خان کو، اور نکلتے ہیں نون لیگ کے بکسوں میں۔ یہ عجیب منطق ہے جو کہ جناب اسپیکر صاحب یہ خطرناک بات ہے اس ملک کے لیے۔ ہم نے سوچنا ہوگا اور بیٹھنا ہوگا کہ اس ملک کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس ملک کو بچاؤ، آئین کو بچاؤ، قانون کو بچاؤ، اور جناب اسپیکر اس کے لیے آئین اور قانون کی تحفظ کے لیے تحریک شروع ہو گیا ہے، اور اس کو صدر مشر محمود خان اچکزئی لیڈ کر رہے۔ اس سے پہلے کہ یہ عوام نکل آوے روڈوں پہ اور رخ کرے دارالخلافہ کے، اور پھر وہی حالات ہو، جناب اسپیکر عمران خان کو رہا کیا جائے اور اس ملک پہ رحم کیا جائے۔ اس ملک کی سیاسی اقدار، اس ملک کی جمہوری اقدار، اس ملک کی قانونی اقدار، اس ملک کی آئین کی پاسداری کیا جائے۔ آئین اور قانون کی بالادستی ہونا چاہیے اس ملک میں سر، یہی اس ملک کے فائدے میں ہے۔ آخر میں جناب اسپیکر صاحب، چونکہ پورے صوبے کا مسئلہ ہے، لیکن قبائلی بیلٹ ہم حالات جنگ میں ہے۔ جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا NFC 3%، وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ابھی وقت ہے، ہم حالات جنگ میں ہیں، تاکہ وہاں پر ترقی شروع ہو اور ہم آگے کی طرف بڑھے۔ تھینک یو جناب اسپیکر صاحب، شکریہ آپ کا۔ عبد الکریم خان۔